بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت بہلول کا نصیحت آموز واقعہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بہلول مجذوب۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید حضرت مجذوب سے ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ وہ مجذوب تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو ان کو آنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن یہ دربار میں آئے۔ اس وقت ہارون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید نے حضرت مجذوب کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ بہلول صاحب، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت کے دیتا ہوں، اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیے میں دے دینا۔ بہلول نے کہا بہت اچھا، یہ کہہ کر چھڑی رکھ لی۔ بادشاہ نے بطور مذاق کے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سے زیادہ بے وقوف کوئی آدمی نہیں ہے۔ بہرحال بہلول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ ایک روز بہلول کو یہ پتہ چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہیں اور بستر سے لگے ہوئے ہیں اور علاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہلول مجذوب بادشاہ کی عیادت کے لیے پہنچ گئے اور پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا کہ کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا کہ بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا اچھا، آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لشکر اور فوجی آگے بھیجے ہیں؟ بادشاہ نے جواب میں کہا تم پھر بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ باڈی گارڈ جاتا ہے، نہ لشکر، نہ فوج، نہ سپاہی جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا ہی جاتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی فوج اور لشکر نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے سفر کا سامان اور لشکر جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی لاؤ لشکر اور فوج نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف تمہیں ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تھا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر، باڈی گارڈ، سب کچھ پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور اب یہ اتنا لمبا سفر جہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ملا، لہٰذا آپ کی یہ امانت آپ کو واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی، واقعتاً ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ عقل مند کون اور بے وقوف کون؟ در حقیقت حضرت بہلول نے جو بات کی وہ حدیث ہی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عقل مند کون ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال کمانا خوب جانتا ہو، دولت کمانا اور پیسے سے پیسہ بنانا خوب جانتا ہو، دنیا کو بے وقوف بنانا خوب جانتا ہو۔ لیکن اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور نفس کی ہر خواہش کے پیچھے نہ چلے، بلکہ اس نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔
ایسا شخص عقل مند ہے، اگر یہ کام نہیں کرتا تو وہ بیوقوف ہے کہ ساری عمر فضولیات میں گوا دی۔ جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کچھ تیاری نہیں۔ ہماری حالت، جو بات بہلول نے ہارون رشید کے لیے کہی، اگر غور کریں جو بات بہلول نے ہارون رشید کے لیے کہی تو یہ بات ہم میں سے ہر شخص پر صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر وقت یہ فکر سوار رہتی ہے کہ مکان کہاں بناؤں، کس طرح بناؤں، اس میں کیا کیا راحت و آرام کی اشیاء جمع کروں۔ اگر دنیا میں کہیں سفر پر جاتے ہیں تو کئی دن پہلے سے بکنگ کراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں سیٹ نہ ملے۔ کئی دن پہلے سے اس سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جس جگہ پہنچنا ہے وہاں پر پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے، ہوٹل کی بکنگ کرائی جاتی ہے، پہلے سے یہ سب کام کیے جاتے ہیں، اور سفر صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ لیکن جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لیے یہ فکر نہیں کہ وہاں مکان کیسا بناؤں، وہاں کے لیے کس طرح بکنگ کراؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے، ورنہ وہ بیوقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار اور سرمایہ دار کیوں نہ بن جائے۔ اور آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا دھیان کرو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔